ویلکم بیک. جی عامر, آپ کچھ بتا رہے تھے, کچھ کمپیریزن دے رہے تھے ہمارے نیبرنگ کنٹریز اور اس ریجن میں. تو میں ایزی پیسہ کے بارے میں بتا رہا تھا, اینڈ آئی فیل ویری پیشنیٹلی اباؤٹ ایزی پیسہ, بیکاز یہ واقعی میں ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کی زندگی بدلے گی. پہلا فیز ٹیلی کام کا آیا تھا کہ جب لوگوں کو ایک یہ سہولت ملی کہ وہ ایک سے دوسرے سے بات کر سکیں, اور یہ چیز پھر میسز میں گئی ہے. اب جو نیکسٹ بگ ویو آ رہی ہے وہ میرے خیال میں پاکستان میں جو آئے گی, اینڈ پاکستان از اسپیئر ہیڈنگ دس تھنگ ان ریجنل تھنگ وچ از بیسکلی بینکنگ فار دی انڈر بینک اور برانچ لیس بینکنگ, جس کی ایک ریگولیشن اسٹیٹ بینک میں کی ہے. اب اس کا فائدہ ہمیں کیا ایج ہے ایک ٹیلی کام کمپنی کو کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل بینکس, یہ کہ جی ٹوٹل میں نے جس طرح بتایا کہ پورے پاکستان میں 8,500 برانچز ہیں, جبکہ ٹیلی نار نے آلریڈی ایزی پیسہ کی 5,500 برانچز لانچ کر دی ہیں. یہ اگلے 2 سالوں میں 30,000 تک چلی جائے گی. اب آپ یہ دیکھیے کہ 30,000 پوائنٹس ایسے ہیں جدھر ایک بندہ پیسہ جمع کر سکتا ہے اور وہاں سے لے سکتا ہے. جو سیکنڈ سروس بل پے تو میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا, جو سیکنڈ سروس ہم نے لانچ کی ہے وہ ڈومیسٹک ریمیٹنس. پاکستان میں جنرلی ایک ہنڈی کا ایک چینل چلتا ہے, یا اگر آفیشیل آپ پوسٹ آفس کے تھرو پیسے بھجوا سکتے ہیں یا ویسٹرن یونین کے تھرو. ان کی بھی جو آؤٹ ریچ ہے وہ ریلیٹیولی لمیٹڈ ہے. سو ایک ایڈوانٹیج جو ایک ٹیلی کام کمپنی کو ہوتا ہے, خاص طور پہ ٹیلی نار کے 1,80,000 کے قریب ریٹیلرز ہیں پورے پاکستان میں, ان میں سے ہم یہ نیٹ ورک ڈیولپ کریں گے جس میں کوئی بھی بندہ جا کے ایک ایزی پیسہ کی ریٹیلر کے پاس جا کے پیسے جمع کرا سکتا ہے, اور اپنے رشتہ دار کو پورے پاکستان میں وہ کہیں بھی پیسے آسانی سے اسی وقت ریمٹ کر سکتا ہے انسٹنٹینیسلی. اس کے فائدے یہ ہیں, ایک تو جی کنوینئنس بڑھ گئی ہے, پوائنٹس آف پریزنس آپ کی بہت زیادہ ہوئے گی, ٹوٹلی لیجٹ ہے, اس کا فائدہ ملک کو. لیکن چیکس اینڈ بیلنسز کیا ہیں اس میں, مطلب فراڈز بہت مطلب بینکنگ سیکٹر میں ہو جاتے ہیں, تو پھر تو آپ تو گلیڈ کہ آپ نے کیا. یہ ایکچولی دس از ایکچولی اے بینک تھنگ. So Telenor may be at the forefront through the name of Easy Paisa, but all the transactions are actually taking place through Tameer Microfinance Bank, which is a licensed bank from State Bank of Pakistan. ہم ساری ریگولیشنز وہ فالو کرتے ہیں جو اسٹیٹ بینک کی ہوتی ہے. سو Telenor is a franchise, master franchise of Tameer Bank. سو اس میں وہی ساری لمٹس اور ریگولیشنز ہیں جو کہ ایک نارمل بینک میں انڈر پاکستانی لاز. ابھی تک کوئی فراڈ فیس نہیں, ابھی تک ماشاءاللہ کوئی فراڈ نہیں ہوا, لیکن اس کو لمٹ کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ 10,000 روپے تک کی ٹرانزیکشن رکھتے ہیں. خدا نخواستہ اگر فراڈ ہوئے بھی تو اس کو آپ کنٹین کر سکتے ہیں, مہینے میں 3 سے زیادہ آپ ٹرانزیکشنز نہیں دے سکتے. لیکن 2-3 میں آپ کو اس کے اسٹیٹس بتاتا چلوں کہ یہ ہم نے 6 مہینے پہلے یہ سروس لانچ کی تھی, اور ابھی تک 2 بلین روپیز سے زیادہ کی ٹرانزیکشنز اس کے تھرو جا چکی ہیں. 1 ملین consumers have actually used ایزی پیسہ already. ہر روز 10,000 بل جو ہیں وہ ایزی پیسہ سے پے کیے جا رہے ہیں. سو بہت فنومنل سکسیس ہے, جو ہماری ایکسپیکٹیشنس تھیں اس سے زیادہ تھیں, لیکن ہم یہ آہستہ آہستہ and we hope that other companies should also join in and they should be مطلب جتنا زیادہ facilitate کر سکیں. I mean quickly on the corporate social responsibility because جی ہاں جی چیئرمین صاحب نے ذکر کیا تھا, this is not something that is regulated, لیکن میرے خیال میں جو بھی 5 کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں بڑی کانشینشیس ہیں, ان کو پاکستانی کنزیومرز کا ہی خیال ہے, اور ہم لوگ آئی تھنک وی آر ایٹ دا فور فرنٹ آف کنٹریبیوٹنگ ٹو اینی کائنڈ آف نیشنل کلیمٹی. بٹ ناٹ اونلی دیٹ, آئی تھنک پرو ایکٹیولی بہت ساری چیزوں کے اندر وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ٹیلینور پاکستان کا ایک پروگرام ہے خوددار پاکستان, جس میں وہ پیپل ود ڈسیبلٹیز کو دفتر میں انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 1 out of 8 ہاؤس ہولڈز ان پاکستان ہیز گاٹ somebody with a disability. اور ہم صرف ان کو پیسے نہیں دینا چاہتے, ان کو سمپتھی نہیں دینا چاہتے, ہم ایک دفتر میں ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں جدھر ان لوگوں کے لیے فیوچر ہوئے اور وہ ایک اپنی پرائڈ کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. نٹشل کے جو تھیم ہے کہ بیٹر لائف فار ایوری ون, CSR جو آپ لوگوں کا ایک ہے, اس میں آئی ہوپ کہ ایوری کمپنی از فالوئنگ, اینڈ سنس یو براڈ بینڈ کی بات کی آپ نے, 3G کی بات کی, ایز اے ریگولیٹر ایز اے فیسیلیٹیٹر بات کی. کچھ ایسے ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں گے جہاں پہ ابھی کچھ تھوڑے سے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ چاہیں گے کہ گورنمنٹ آپ کو مزید اس میں کوئی پالیسی فریم ورک دے؟ ہاں جی, اس میں جیسے ہم نے کہا نا کہ اپلیکیشن اور کانٹینٹس جو ہے نا مین ایریا ہے, اس میں ہم نے ابھی ایک بڑا اسٹرانگ کنسلٹیشن پروسیس شروع کیا. ہم نے 3 ایونٹس آرگنائز کیے, لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, اور پھر ایک انٹرنیشنل ایونٹ بھی آرگنائز کیا, اور ہمارے ریجن کے لوگ آئے, ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ کانٹینٹ اور اپلیکیشنس میں کیا کر رہے ہیں. تو ہم اس کے لیے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کر رہے ہیں. ہم نے ایک ایسے کمپٹیشن بھی کروایا اسی تھیم کے اوپر, بیٹر لائف اور بیٹر سٹیز کے. اس میں بھی ہمیں بہت اچھی ریکمنڈیشنز آئی ہیں. تو وی آر ڈیولپنگ اے اسٹریٹجک پاتھ فار دا ریگولیٹر
and some request to the policy maker. اور جیسے کہ سیکرٹری صاحب نے کہا کہ جی they are already working on these issues, so we may have some policies from them as well. But we have developed a strategic path and we are signing in a contract with some of the vendors in Pakistan very soon, inshallah, to carry out a very extensive work on this content and application. اس میں ہم یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, ہم اس میں انوویشن کے لیے جا رہے ہیں جو آپ نے کہا, اس میں ہم ایوارڈس دے رہے ہیں, اس میں ہم اسکالرشپس دے رہے ہیں وینڈرس کے ساتھ مل کر. اور ہمارا جو ابھی فوکس ہے وہ انوویشن پہ ہے, کیونکہ انٹرپرنورشپ جو ہے نا پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ایوری گریجویٹ ہو پاسز آؤٹ فرام دا یونیورسٹی آسک فار اے جاب وچ از ناٹ ریئلی فار دا گورنمنٹ ٹو پرووائڈ. The basic beauty of the ICT is that you can create innovation while you sit at home on a single PC. That's what we are focusing on. اور اس میں ہم وینڈرس کے ساتھ جا رہے ہیں. وینڈرز ہیو ایگریڈ ود اس کہ جی کہ اگر کوئی ایسی انوویشنس آ جاتی ہیں یونیورسٹی سے, ویل ٹیک آن بورڈ, ہم ان کو یہ بھی فیسلیٹ کریں گے, یہ بھی. اور اس سلسلے میں آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دا سیکرٹری صاحب. ان R&D کمپنی ایک اور آرگنائزیشن ہے جو منسٹری آف IT کے اندر آتی ہے. تو اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ وی ہیو ود ہز ہیلپ have been able to get this content development in the portfolio of the R&D company. تو وہ that would be another good thing. ایک joint venture fund ہم چاہیں گے کہ R&D company میں بھی ہو, وہ بھی we are working with them. So inshallah ta'ala we would like to go for entrepreneurship innovation. جی آف کورس یاسین صاحب آپ کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ یو آر دا کنیکٹ بٹوین دا پرائیویٹ بزنس اینڈ دی گورنمنٹ اینڈ دا کنزیومر ایز ویل. ویل کمنگ بیک ٹو یو نجیب اللہ ملک صاحب, آپ ذرا کنکلوڈ کریں کہ اب فیوچر میں ہم کیا اچھی خبریں سننے جا رہے ہیں IT کے لحاظ سے, اور خاص طور پہ جو اس تھیم ہے آج کی اس کے ریفرنس سے. آئی تھنک آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہے کہ پاکستان میں کس طرح یہ IT کے سیکٹر کو ڈیل کیا جا رہا ہے. I think it's very very satisfactory. Not that کہ I'm secretary IT. In fact IT کے سیکٹر میں بڑی innovation ہو رہی ہے, بڑی ریسرچ ہو رہی ہے. What we are doing at the end of the government is we are reformulating, rather revising the policies to make it futuristic and to encourage all that has been said, you know. جس طریقے سے عامر نے بات کی ہے, اس ایک یہ پورٹ فولیو ہے, ہم اس کے پیرل 32 اور پورٹ فولیوز کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی R&D فنڈ کی, اس پہ ہم نے بات نہیں کی. یہ ایک فنڈ ہے جس پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اسی میں ہی لوکل کانٹینٹس بنیں گے اور وہ انٹروڈیوس ہوں گے, پاپولر ہوں گے اینڈ دے ول بی اڈاپٹیڈ. تو اگر ہم اس ٹریک پہ چلتے رہے, اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیسے پہلے بات کی پرائیویٹ سیکٹر کی سپورٹ ہوئی, گورنمنٹ کی اپنی سپورٹ ہے, PTA کا ریگولیٹری فریم ورک ہے وچ از فیسیلیٹیٹیو, you know, which is not really rigorous, in fact it's very very friendly. تو اس لحاظ سے I think اس کا بڑا فیوچر ہے. اور جو آج کی جو تھیم ہے اس میں ہم کنسنٹریٹ کریں گے اس تھیم کے اوپر کہ لوگوں کی معیار زندگی بہتر ہو تھرو ICT اپلیکیشنس. تھینک یو ویری مچ نجیب اللہ ملک صاحب, سیکرٹری انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی, ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد یاسین صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی ہمیں خاص طور پہ اچھی خبریں بھی سنائی اسپیم کے حوالے سے اور جو پرابلمس تھیں کنزیومرز کے اس کے حوالے سے. عامر تھینک یو ویری مچ اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ. اور ہم چاہیں گے کہ باقی جو کمپنیز ہیں وہ بھی اسی طرح کنٹریبیوٹ کریں, اپنی جو سوشل رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کریں. ناظرین, آپ نے ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سنی. آج کی تھیم ورلڈ ٹیلی کمیونیکیشن ڈے کے حوالے سے گفتگو ہوئی, اور ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے جو بہت کم عرصے میں اتنی زیادہ ترقی کی ہے اس کو ہم سسٹین کریں, اور اس میں ہم آگے زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کی وجہ سے لوگوں کی زندگی بہتر بنا سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.